حضرات، اس سے پہلے کہ میں جناب میاں منظور احمد بٹو صاحب کو خطاب کی دعوت دوں، یہ کچھ اعلانات بھی سن لیجئے۔ رضا احمد شاہ صاحب، انہوں نے 25,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ جناب ایچ ایم حنیف صاحب، جو کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر ہیں، نائب صدر ہیں، انہوں نے 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ جناب چودھری محمد انور ایڈوکیٹ صاحب، قیم جماعت اسلامی سیالکوٹ، 20,000 روپے۔ اور اسی طرح سے جناب ڈاکٹر سید منصور علی صاحب لاہور سے 1 لاکھ روپیہ انہوں نے اس فنڈ میں دینے کا اعلان کیا۔ جناب رب نواز چیمہ صاحب 10,000 روپے۔ قاضی جمیل صاحب حبیب پلازا راولپنڈی 50,000 روپے دینے کا ان کی طرف سے اعلان ہے۔ اور اسی طرح اب سٹیج پہ ایک بچہ آیا ہے، یہ تھرپارکر، اور تھرپارکر وہ حلقہ ہے جہاں سے شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، اس غریب علاقے سے، اور وہاں سے وہ تو واپس نہیں گئے، لیکن وہاں سے ایک غریب بچہ سندھ سے تھرپارکر سے سٹیج پہ آیا، چھوٹا سا بچہ، نومی اس کا نام ہے، اور 500 روپے اسے دیے ہیں، لیکن یہ بہت بھاری ہیں کہ ایک غریب علاقے سے آنے والے ایک چھوٹے سا بچہ ہمارے پاس یہ لے کے آیا ہے۔ ہم اپنے مہمانوں کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ جناب مولانا شجاع الملک صاحب ایم این اے ہیں، جناب مولانا محمد قاسم صاحب ایم این اے، جناب مولانا امان اللہ صاحب ایم این اے، جناب مولانا امارت شاہ صاحب ایم پی اے، سردار ممتاز عباسی صاحب یہ بھی ایم پی اے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ یہ سارے حضرات یہاں سٹیج پہ تشریف فرما ہے، میں ان تمام حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں پاکستان مسلم لیگ کے نمائندہ اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق سپیکر پنجاب اسمبلی جناب میاں منظور احمد بٹو تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کر لیتے ہیں، کر لیں، لے کے آ جائیں گے یار آپ۔ جناب محترم قاضی حسین احمد صاحب اور معزز قائدین کرام اور میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں جماعت اسلامی پاکستان کو یہاں اتنے عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر اور بطور خاص جناب قاضی حسین احمد صاحب کو اور ان کے رفقا کار کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں اس دعوت نامے پہ جو مجھے دیا گیا اور میری پارٹی پاکستان مسلم لیگ کو جو دعوت نامہ دیا گیا اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کے لیے، اس میں جناب قاضی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ میرے لیے سعادت ہے کہ اس دینی اجتماع میں، اس روحانی اجتماع میں، اس نیک اور اچھے لوگوں کی محفل میں مجھے آنے کا موقع ملا اور اظہار خیال کرنے کا موقع ملا۔ میری پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نے چودھری شجاعت حسین کی سربراہی میں مجھے اور میرے ساتھیوں کو، ایوب خرک صاحب کو، منظور اللہ قریشی صاحب کو، انہوں نے ہمیں نامزد کیا ہے جماعت اسلامی سے احترام کے تعلق کی بنا پہ اور ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے
اور ایک مذہبی جماعت کی حیثیت سے اظہار عقیدت کے لیے انہوں نے ہمیں یہاں شمولیت کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ کی نمائندگی کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ کو اپنے محبت کے جذبات پہنچا دیں، اپنے احترام کے جذبات پہنچا دیں، اور ہم آپ کو اپنی طرف سے جو ہماری سوچ ہے ملکی حالات اور ملکی معاملات کے بارے میں وہ آپ تک پہنچا دیں۔ میں مشکور ہوں قاضی صاحب کا کہ انہوں نے اختلافی باتوں کو بھی آسن طریقے سے سننے کی بات کی ہے، اور یہ جمہوری جماعتوں کی روش ہے، اور یہ جمہوریت پہ یقین رکھنے والے لوگوں کی یہ روش ہے کہ وہ اختلاف رائے کو بھی برداشت کرتے ہیں اور حوصلے سے اس بات کو بھی سنتے ہیں۔ میرا جماعت اسلامی سے ایک عرصے سے ذاتی احترام کا بھی رشتہ ہے، اور اس وجہ سے میں جماعت کے جملہ اکابرین کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے ساتھ ہم مل بیٹھتے ہیں۔ جب میں چیف منسٹر تھا تو ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ ہم نے کام کیا، اور ہم نے مل کے کام کیا، اور میں نے یہ محسوس کیا اور دنیا نے یہ دیکھا، پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ اگر علماء کرام اور دینی جماعتیں اور حکومت اگر اکٹھے ہو جائیں، اشتراکی عمل کر لے، وہ باہمی تعاون کے ساتھ معاملات کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، تو یہ فرقہ وارانہ کشیدگی اور فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں ان کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے۔ 1993 سے لے کے 1995 تک پنجاب صوبے میں خدا کے فضل سے علماء دین کے ساتھ، دینی جماعتوں کے ساتھ اور ملی یکجہتی کونسل کے ساتھ مل کے میرے دور حکومت میں یہ سیکٹیرین وائلنس جو ہے، فرقہ وارانہ کشیدگی اور فسادات کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور ہم نے مل کے اس طریقے سے کام کیا تھا کہ دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ فسادات جو ہیں یہ پنجاب صوبے بھر میں ختم ہو گئے ہیں۔ اب بھی میرا ارمان ہے کہ دینی جماعتیں اور حکومتیں مل کے یہ بنیادی معاملات ہیں ہماری، یہ قومی سلامتی کے معاملات ہیں، یہ ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو بدنام ہونے سے بچانے کے معاملات ہیں کہ آج دیکھیں ہمارے بھائی جو ہے وہ بھائی کو مار رہا ہے، اور ہماری مساجد محفوظ نہیں ہے، ہماری امام بارگاہیں محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لا کے ایسے وقوعوں کا، ایسی چیزوں کا تدارک کرنا ہے کہ جس سے ہمارے دین کو دنیا میں بدنام کرنے کی لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ ہمارا دین تو سلامتی کا دین ہے، ہمارا دین بھائی چارے کا دین ہے، وہ تو ایک مسلمان کے قتل کو انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ ہم حاکم بدین ایسی باتوں میں ملوث نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں یہ ثابت کرنا ہے، اپنے عمل سے، اپنے قول اور فعل سے ثابت کرنا ہے۔ اور میں یہ بتاؤں کہ میں نے جس طریقے سے MMA نے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد اپنے کارڈز پلے کیے ہیں، جس طرح انہوں نے دینی جماعتوں نے، مذہبی جماعتوں نے آپس میں اتحاد کیا ہے، اس کے بارے میں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ لوگوں کا تاثر یہ تھا کہ یہ دینی جماعتیں جو اکٹھی ہوئی ہیں یہ چند دنوں میں بکھر جائیں گی اور علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی، لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے، MMA کی جماعتوں نے، مقتدر جماعتوں نے، قابل عزت جماعتوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم کسی مقصد کی خاطر اکٹھے ہوئے ہیں اور اس اکٹھ کو نبھا رہے ہیں۔ یہ بڑی مستحسن بات ہے اور بڑی قابل تعریف بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں، انہوں نے اپنے جمہوری رویے سے، انہوں نے اپنے پولیٹیکل مووز کے ذریعے سے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ صرف مذہبی جماعتیں نہیں ہیں، یہ سیاسی جماعتیں ہیں۔
اور یہ صرف دین کی بات نہیں کرتے، یہ سیاست بھی جانتے ہیں اور یہ سیاست کے گر بھی جانتے ہیں. اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ فرنٹیئر میں حکومت بنی ہے، بلوچستان میں حکومت میں اشتراک ہے اور مرکز میں اپوزیشن میں ہیں. اور پھر اس صورتحال کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ جب جمالی صاحب کی حکومت قائم ہوگی اور اس کو چیلنجز درپیش ہوئے تو کتنی خوبصورت بات کی کہ ہم جمالی صاحب کی حکومت کو نہ گرائیں گے نہ اس کو گرنے دیں گے. یعنی اس جمہوری عمل کو چلانا چاہتے ہیں. ایم ایم اے نے ہمیشہ تاثر دیا ہے کہ ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں. میرے نزدیک یہ بڑی مستحسن بات ہے کہ ان کا عمل جو ہے وہ جمہوریت کو، وہ کانسٹیٹیوشن کو، اس کی سربلندی کے لیے اور اس نظام کو چلانے کے لیے. اور پھر انہوں نے ایک موو کی کہ چودھری شجاعت حسین کو آپ وزیر اعظم بنائیں، ہم چودھری شجاعت حسین کو وزیر اعظم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنی پولیٹیکل موو ہے، کتنی خیر سگالی کے جذبات کا اظہار ہے. سیاست میں خیر سگالی اور رواداری کی کمی نے ہمارے ملک کا نقصان کیا ہے، ہماری سیاسی جماعتوں کا نقصان کیا ہے، ہمارے ملک میں جمہوری عمل کا نقصان کیا ہے اور اس سسٹم کا نقصان کیا ہے. اب ضرورت ہے کہ رواداری کو فروغ دیا جائے، برداشت کے کلچر کو فروغ دیا جائے. اور ایم ایم اے نے یہ کر کے دکھایا ہے، رواداری کا راستہ اختیار کیا ہے، انہوں نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ایم ایم اے حکومت کی بی ٹیم بن گئی ہے تو میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے. ایم ایم اے ہرگز حکومت کی بی ٹیم نہیں ہے. ایم ایم اے نے تو یہ آپ کو یہ قاضی صاحب نے اب دیکھیں ہاں جی خود ہی بیٹھنا حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب آپ حضرات بیٹھ جائیں جی، سارے حضرات بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. آپ حضرات بیٹھ جائیں، اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. جناب میاں منظور احمد بٹو صاحب ہمارے مہمان بھی ہیں اور محترم امیر جماعت نے جیسے ہدایت کی ہے آپ تمام حضرات بیٹھ جائیں اور وہ اپنے اختتامی کلمات کہہ رہے ہیں اور ہم ان کو یہاں اپنے مہمان کے طور پہ ہماری عزت کے اور ہماری طرف سے احترام کے وہ حقدار ہیں جناب میاں منظور احمد بٹو صاحب. اب دیکھیں برادران اسلام، میں نے آپ سے کہا تھا آپ سب نے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے. آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنا، آپ کا حق ہے، آپ نے کر دیا ہے. اب میاں صاحب کی آخری بات سن لیں، باقی آپ کی طرف سے ہم بات کریں گے. جو آپ کے جذبات ہیں وہ ہم پہنچائیں گے اور آپ کی طرف سے بات کریں گے. آپ بیٹھیں اور آپ پوری بات سن لیں. ان کی پوری بات ہو چکی ہے. میں عرض کرتا ہوں جتنی بھی تلخ بات وہ کریں، جتنی بھی آپ کو تلخ گزرے، جتنی بھی آپ کو اس سے اختلاف ہو، اس کے باوجود آپ ان کی بات سنیں. بیٹھے سنیں، ان کی بات سن لیں.
اور اس کے بعد میں بات کروں گا، آپ نہیں کریں گے. میں کروں گا، مولانا فضل الرحمان کریں گے، آپ بات نہیں کریں گے. بیٹھیں آپ، بیٹھیں بیٹھیں. جی ٹھیک ہے. بس آخری بات کر دیں، ان کا نام لے لیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کا دفاع نہیں چاہتے لوگ. بس آپ بات کر لیں، یہ نہیں چاہتے نہیں جو آپ ہمارے ساتھ بات. جی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہم پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی بھی پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتی ہے. پاکستان مسلم لیگ پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتی ہے. اور ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا جو مرضی کہے، امریکہ جو مرضی کہے، پاکستان مسلم لیگ کا یہ سٹانس ہے کہ ہم نیوکلیئر پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اس کو قائم بھی رکھیں گے اور اس کو آگے بھی بڑھائیں گے. اور ہم مفاہمت چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں میں. اچھا میں گل ختم جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت ہمیں جو انٹرنیشنل چیلنجز درپیش ہے، جو ہمیں اندرون ملک چیلنجز درپیش ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں نزدیک ہوں، ان میں دوستی کے جذبات پیدا کیے جائیں، ان میں خیر سگالی کے جذبات پیدا کیے جائیں، ان میں مفاہمت کے جذبات پیدا کیے جائیں. آج تک ملک میں جو جمہوری اداروں کا نقصان ہوا ہے وہ ہماری ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کے کلچر سے ہمارا نقصان ہوا ہے. اب ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اب مزید نقصان ہو. اس سے بچنے کے لیے ہمیں برداشت کے کلچر کو اپنانا ہے، ہمیں رواداری کے کلچر کو اپنانا ہے، ہمیں سیاسی جماعتوں میں مفاہمت کے کلچر کو اپنانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہاں جماعت اسلامی کے اجتماع میں پاکستان مسلم لیگ کی نمائندگی کرنے کے لیے منظور احمد وٹا آپ کی خدمت میں آیا ہے. آپ کے سامنے میں نے ایم ایم اے کے بارے میں جذبات کا اظہار کیا ہے، میں نے جماعت اسلامی کے بارے میں جذبات کا اظہار کیا ہے. میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جیسا شیریں بیان انسان اور مکرر میں نے نہیں دیکھا، اور اتنے خوبصورت باتیں کرنے والا انسان نہیں دیکھا. اور قاضی حسین احمد صاحب صرف جماعت اسلامی کے مجاہد نہیں ہیں، یہ ہمارے بھی مجاہد ہیں، باہمت انسان ہیں، باصول انسان ہیں. اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پاکستان میں بھائی چارے اور یکجہتی کی فضا پیدا کریں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اتحاد اور یگانت کی فضا پیدا کریں. اور اس کے لیے کچھ اقدامات، جیسے اب ہمارے ایشوز ہیں، بلوچستان کا ایشو ہے جس پہ چوری شجاعت حسین نے باقی دوستوں کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی ہے کہ بلوچستان کے ایشوز پہ یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے یہ فیصلہ کرے. سب نے اسے پسند کیا ہے، سب نے اسے سراہا ہے.
اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی پارٹی سے یہ کہوں گا کہ صرف بلوچستان کے مسئلے پہ نہیں، قومی سلامتی کے جملہ مسائل پہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی جائے کہ جو قومی سلامتی کے متعلقہ جملہ معاملات کو ٹیک اپ کرے، اور اس میں ساری جماعتوں کے جو رہنما ہیں، جو پارلیمنٹری لیڈر ہیں، وہ اس کمیٹی میں شریک ہوں اور وہ اس میں شرکت کر کے جملہ قومی معاملات کے مسائل کو حل کریں۔ میں یہاں آخر میں یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے، رواداری کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے میں سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھے اور ہم ایک دوسرے سے بھائی چارے کا تعلق قائم کر کے، نفرت کو ختم کر کے، اس کو دفن کر کے یکجہتی جو اسلام ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اس کو فروغ دیں اور آگے بڑھے اور پاکستان کو طاقتور ملک بنائیں۔ پاکستان پائندہ باد۔